رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حلال کمائی سے ایک کھجور برابر بھی خیرات کی، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ صرف حلال کی کمائی سے کیے گئے صدقے کو قبول کرتے ہیں، تو ایسے شخص کے صدقے کو اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور خیرات کرنے والے کے لیے ایسا بڑھاتا رہتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کی پرورش کرتا رہتا ہو، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے صدقہ دیتے وقت یا اللہ کے راستے میں دیتے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پر مختلف کیفیات آتی ہیں۔ کئی دفعہ ہم کسی کو مدد کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ لوگ جینون ہیں کہ نہیں ہیں، ان کی مدد کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو ایک حدیث ہماری اس سلسلے میں رہنمائی فرماتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے کہا کہ میں آج صدقہ کروں گا، پھر وہ رات کو صدقہ کرنے کو نکلا اور لا علمی میں ایک چور پر صدقہ کرایا۔ صبح ہوئی تو لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ آج رات کسی نے چور کو صدقہ دے دیا۔ وہ آدمی یہ جان کر کہنے لگا، یا اللہ، ہر قسم کی تعریف تیرے ہی لیے ہے، میں آج پھر صدقہ کروں گا۔ یعنی انسان کو لگتا ہے کہ شاید میں نے صحیح طرح سے صدقہ نہیں کیا، نیت میری صحیح نہیں تھی۔ چنانچہ وہ رات کو صدقہ کرنے نکلا اور لا علمی میں ایک زانیہ پر صدقہ کر دیا۔ صبح ہوئی تو لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کہ آج رات کسی نے بدکارہ کو صدقہ دے دیا۔ وہ آدمی یہ جان کر کہنے لگا، یا اللہ، ہر قسم کی تعریف تیرے ہی لیے ہے، میں آج پھر صدقہ کروں گا۔ وہ رات کو صدقہ کرنے نکلا اور لا علمی میں ایک مالدار پر صدقہ کر گیا۔ صبح ہوئی تو لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ آج رات کسی نے مالدار کو صدقہ کر دیا۔ وہ آدمی یہ جان کر کہنے لگا، یا اللہ، ہر قسم کی تعریف تیرے ہی لیے ہے، چور، بدکارہ اور غنی پر تو میں نے غلطی سے صدقہ کر دیا۔ اسے خواب میں کہا گیا کہ تو نے چور پر جو صدقہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ چوری سے باز آ جائے، اور جو تو نے بدکارہ پر صدقہ کیا تو ہو سکتا ہے وہ بدکاری سے باز آ جائے، اور جو تو نے مالدار پر صدقہ کیا تو ہو سکتا ہے اسے عبرت حاصل ہو اور وہ بھی اس میں سے صدقہ شروع کر دے جو اسے اللہ نے دے رکھا ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا، اپنی نیت پر نظر رکھنی ہوگی، بجائے اس کے کہ ہم دوسرے لوگوں کو یا ادھر ادھر دیکھیں کہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں۔ پھر کہا گیا کہ نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسائی ہو، اللہ بے نیاز اور بردبار ہے۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم صدقہ بھی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں لو جی آج کل تو وہ ہے ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ دیکھیں جی کام والی ہے، ہم نے اس کا گھر بنوایا، ہم نے اس کو کپڑے دیے، اور دیکھیں اس کو ذرا سے زیادہ پیسے ملے تو یہ نوکری چھوڑ کے چلی گئی، وہ فلاں جو ہے وہ تو ایسی بات کرتا ہے، ہم نے ان کو فلاں ایونٹ پہ ایسے ایسے پیسے دیے تھے، اب دیکھیں انہوں نے مجھے پوچھا ہی نہیں، کسی اور انسان کو VIP پروٹوکول دے دیا، مطلب مجھے ویلیو ہی نہیں دی۔ یعنی ہم نے اگر احسان جتانا ہے یا ان کو باتیں سنانی ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ انسان صدقہ نہ دے لیکن نرم طریقے سے بات کر لے۔ اے ایمان والو، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو، جس طرح وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کریں اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوں اور نہ قیامت پر، تو ان کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے۔ اس مثال کو ذرا غور سے سنیے گا اور تھوڑا سا اس کو ویژولائز بھی کریں کہ ایک صاف پتھر ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زور کی بارش برسے اور وہ اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑ جائے۔ ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو راستہ نہیں دکھاتا۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اس باغ جیسی ہے جو اونچی اور تر زمین پر ہو، جیسے کوئی ہل سٹیشن ہوتا ہے، اور پوری بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا لگائے، اور اگر بارش اس پر نہ بھی برسے تو شبنم ہی کافی ہو۔ یعنی جس انسان میں خیر ہوتی ہے، اخلاص ہوتا ہے، وہ تھوڑا بھی کرتا ہے، یعنی کہ کوانٹٹی جو ہوتی ہے وہ کوالٹی جو ہے اس کے مقابلے میں حاوی آ جاتی ہے، تو کوالٹی کے اوپر فوکس کر لیا اس نے۔ یہ نہیں ہے کہ کوانٹٹی کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت کوانٹٹی جو ہے وہ دیتے ہیں لیکن ان کی کوالٹی جو ہے اس میں نقص آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، یعنی جو کچھ بھی ہم کریں ہم یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر اچھی بات صدقہ ہے، تمہارا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے پیش آنا بھی صدقہ ہے، اور اپنے برتن سے بھائی کے برتن میں پانی ڈالنا بھی صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس مال نہ ہو وہ کیسے صدقہ کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہاتھ سے محنت کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور خیرات بھی کرے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے؟ فرمایا، اچھی بات پر عمل کرے اور بری بات سے پرہیز کرے، اس لیے کہ یہ بھی صدقہ ہے۔
اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بات چیت نہ کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک تو وہ جو صدقہ دے کر احسان جتلائے، دوسرا جو ٹخنوں سے نیچے پاجامہ لٹکائے، تیسرا اپنے سود کو جھوٹا بیچ کر کھانے والا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں کتنا بار بار ہمیں بتایا گیا ہے کہ صدقہ دیں، فی سبیل اللہ دیں، اللہ کی خاطر دیں، اپنی دنیا اور آخرت کے لیے انویسٹ کریں اور پھر بھول جائیں۔ یعنی کہ ہم نے جو کام کر دیا وہ کر دیا، اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے، کس طرح سے رہتا ہے، ہمیں کیسے ٹریٹ کرتا ہے، دس از ناٹ امپورٹنٹ۔ کیا تم میں سے کوئی یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور ہر قسم کے پھل موجود ہوں، اور اس شخص کو بڑھاپا آ گیا اور اس کے ننھے ننھے سے بچے ہیں، اور اچانک باغ میں آندھی آئے جس میں آگ بھی ہو اور وہ باغ کو جلا دے؟ یعنی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم اتنی انویسٹمنٹ کریں، بڑے خوش ہو، ہم تو اتنا صدقہ دیتے ہیں، اتنی چیریٹی دیتے ہیں، فلاں کو، اس آرگنائزیشن کو، یہاں پر رشتہ داروں کو، اپنے گاؤں بھی بھیجتے ہیں اور ایسی جگہ پر بھی دیتے ہیں، لیکن ہمیں بعد میں پتہ چلے کہ جو کچھ بھی ہم نے کیا وہ اس نیت، اس اخلاص کے ساتھ نہیں تھا، ہم نے کچھ نہ کچھ اس میں ملاوٹ کر دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یہاں پہ کیا کہا گیا ہے؟ لعلکم تتفکرون، غور و فکر کرو، یعنی کہ جب ہم دیں تو پھر ہم خوشیاں نہ منائیں، ہم غور کریں، ہم اپنی نیت کو بار بار ٹٹولتے رہیں کہ ہم نے کس طرح سے یہ معاملہ کیا۔ ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں کو خرچ کرو، اور ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرنا جسے تم خود لینے والے نہیں ہو۔ ہاں، اگر آنکھ بند کر لو تو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے۔ یعنی جو چیز ہم اپنے لیے پسند نہ کریں ہم دوسروں کو دیں۔ اب ایسے موقع پہ کچھ لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ جیسے میری کلازٹ میں کچھ کپڑے لٹک رہے ہیں، یا میرے پاس کچھ برتن ہیں، یا کچھ ایسا سامان ہے گھر میں جو میں تو نہیں استعمال کرنا چاہ رہی اب، لیکن مثلا ہمارے ملازمین ہوتے ہیں، یا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس وہ لباس نہیں ہوتا یا ان کی بھی وہ ضرورت ہوتی ہے، تو کیا پھر ہم ان کو کوئی ایسی چیز نہیں دے سکتے؟ نہیں، ہم بالکل دے سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیشہ ہم کوئی بیکار چیز ہی نکالیں، یعنی پھٹی ہوئی اور بالکل ٹوٹی ہوئی، اور اب ہم ان کو دینا شروع کریں۔ تو ہمیں ایک بیلنس رکھنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے لیے اب یہ جوڑا، یہ ڈریس یا یہ استعمال کی چیز جو ہے وہ ضروری نہیں رہی، لیکن کسی ایک اور انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے، تو میں وہ بھی دوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی چیزوں کا بھی خیال رکھوں جہاں پر مجھے لگے کہ ان کی اپنی کوئی اسپیسیفک ضروریات ہیں جن کو پورا کروں۔ اس میں ایک اور بات کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جب ہم کچھ دے رہے ہوتے ہیں تو نیڈز اور وانٹس کے فرق کو بھی سمجھیں۔ اپنے لیے ایکچولی ہم نے نہیں سمجھا ہوتا، یعنی کہ ہماری نیڈز تو پوری ہو چکی ہوتی ہیں، لیکن جو روز بیٹھ کر ہم لسٹ بناتے ہیں نا، ٹو ڈو لسٹ، یہ شاپنگ کرنی ہے، یہ چاہیے ہے زندگی میں، اکثر وہ ہماری وانٹس کے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ مجھے تو یہ چاہیے، مجھے تو یہ چاہیے۔ بچے بھی آپ دیکھیں اسی وجہ سے ہمیں اپنی وانٹس بتاتے رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے جب ہماری سوسائٹی میں یہ طریقہ ہی بن چکا ہے کہ لوگ وانٹس کے پیچھے جانا شروع ہو گئے ہیں۔ یعنی صدقات بھی جب ہم دیتے ہیں تو کئی دفعہ ایسی معاملات ہوتے ہیں، ایسے طریقے ہوتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر ہمیشہ ہم ضرور دیکھیں کہ پہلے ہم بیئر منیمم پہ سب کو لائیں۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ میں کسی کی وانٹ پوری کر رہی ہوں، لیکن وہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی نیڈز بھی پوری نہیں ہو رہی، جن کو کھانا بھی نہیں مل رہا، جن کے پاس رہنے کے لیے چھت بھی نہیں ہے۔ تو ہر وقت ہمیں اپنے ارد گرد نظریں دوڑانی ہوگی۔ ایک اور بات جو ہمیں یہاں پہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہمیں فی سبیل اللہ کے لیے کہتے ہیں، صدقات کے لیے کہتے ہیں، نیت پہ اتنا چیک رکھنے کے لیے کہتے ہیں، وہ اس لیے تاکہ ہمارا ذہن صحیح چیزوں کی طرف جائے۔ آپ دیکھیں کہ اکثر لوگ جب بالکل فارغ ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا ہے، یا اپنی مرضی سے اپنی سوچ کو ڈائریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر کبھی کچھ سوچتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی ان کو میکے سسرال کے دکھ نظر آ جاتے ہیں، کبھی میاں بیوی کو اپنے دکھ نظر آ جاتے ہیں، کبھی بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو پک کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہر بات کے لیے اوور سینسٹیو ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو فوکس طریقے سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، میں نے یہ معاملات کو ایسے لے کر چلنا ہے، تو ان کی زندگی سے اس قسم کی باتیں چھٹ جاتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے تمام احکامات کے ذریعے ہمیں کیا سوچ دینا چاہ رہے ہیں، کیا ویژن دینا چاہ رہے ہیں، آپ ذرا اس کے بارے میں اپنے فیصلے کرنا شروع کریں زندگی میں، تو آپ دیکھیں گے کہ جن باتوں کا آپ دکھ منا رہے ہوتے ہیں نا، وہ چیزیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آیت نمبر 268 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔
یعنی 2 باتوں کے لیے ہمیں پھر وارننگ دے دی گئی ہے۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان وعدہ کرتا ہے تم سے فقر کا اور حکم دیتا ہے تم کو، امر کا صیغہ یہاں پر آیا ہے، حکم دیتا ہے فحشا، بے حیائی کا۔ یعنی شیطان کیا کرتا ہے، جیسے ہی آپ کے پاس پیسے آتے ہیں، یعنی پیسے آنے سے پہلے آپ کو کہتا ہے یہاں دے دینا، اس کو دے دینا، اس کا خیال کر دینا۔ پیسے ہاتھ میں آئے نہیں تو وہ آپ کو بتاتا ہے تو بہت تھوڑے ہیں، اس دفعہ تمہاری اپنی بہت زیادہ ضرورت ہے، ایسے کرو پہلے اپنے کام کر لو، پھر اس کے بعد کسی اور پہ لگانا۔ اور ساتھ جب وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ جی خرچ کرو تو کہاں خرچ کرو؟ فحشا، فحاشی کے راستے کھولتا ہے، فحاشی کے چینلز جو ہوتے ہیں ان کے اوپر خرچ کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ کیا وعدہ کرتا ہے ہم سے؟ مغفرت کا، اپنی مغفرت کا۔ کیا ہے؟ آپ سے کوئی غلطی ہوگی، آپ نے اللہ کے راستے میں کچھ دیا، غلطی پہ آپ نادم ہیں، پریشان ہیں، آپ کو امبیرسمنٹ بھی ہے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، ہو گئی غلطی، کسی کو پتہ نہ چل جائے، آپ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں میرے رب مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس غلطی کو چھپا دیتا ہے، ڈھانپ دیتا ہے اور نہیں بتاتا۔ اور اللہ تعالیٰ فضل بھی دیتا ہے، فضلا، فضل کیا ہوتا ہے؟ بونس، یعنی وہ چیز جو ہم ڈیزرو نہیں کرتے لیکن اللہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہوتا ہے نا بائی 1 get 2 free 3 free، تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں تو کمی نہیں ہے، کتنا بھی فضل اللہ دے دے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی بات یہاں پر کہہ رہے ہیں واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز صبح کے وقت 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک اس طرح دعا کرتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور زیادہ عطا کر، اور دوسرا اس طرح بد دعا دیتا ہے اے اللہ ہاتھ روکنے والے کو تلف کر دے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبح جیسے ہی ہوتی ہے ہم فیصلہ کریں کہ اب میں نے کسی سپینڈنگ کی طرف جانا ہے، کچھ صدقہ کرنا ہے کسی شکل میں، اور اس میں ہم اپنے قرابت داروں کو بھی دیکھیں، قریبی لوگوں کو بھی دیکھیں، جو ہمارے ماتحت آتے ہیں ان کی طرف بھی نظر دوڑائیں، اور ساتھ ساتھ فی سبیل اللہ بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہیں۔ اب یہ کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا، جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ بہت ہمیں سمارٹ انویسٹر بننا پڑے گا۔ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ سٹاکس پہ بھی نظر رکھتے ہیں اور اپنی کیپیسٹی بھی بڑھاتے ہیں، اپنی سمارٹنس بھی بڑھاتے ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنے کے لیے ہمیں بہت سمارٹ ہونا پڑے گا، اور یہ سمارٹنس کیسے آتی ہے؟ اس کے لیے کون سی ڈگری حاصل کرنی پڑے گی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 269 میں فرماتے ہیں یؤتی الحکمہ من یشاء، کیونکہ اگر آپ ویسے پڑھیں تو آپ کہتے ہیں یہ خرچ کرتے کرتے حکمت کی بات کیوں آ گئی؟ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جسے حکمت اور دانائی دیتا ہے، اور جو حکمت اور سمجھ دے دیا جائے تو وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا، نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ یعنی حکمت یہ فارمولا ہے، یہ ڈگری ہے جو ہمیں حاصل کرنی پڑے گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صحیح جگہ پہ اللہ کی خاطر انویسٹ کریں۔ اور حکمت کیا ہوتی ہے؟ صحیح جگہ پر صحیح فیصلہ کرنا۔ آپ دیکھیں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی بات بولتے ہیں یا معاملہ کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں مجھے یہاں یہ نہیں بولنا چاہیے تھا، مجھے یہاں یہ کر دینا چاہیے تھا، مجھے ایسے ہونا چاہیے تھا، اور پھر ان باتوں کا دکھ بھی مناتے رہتے ہیں کہ میں نے پتہ 6 سال پہلے یہ بولا تھا، یہ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ یعنی آپ نے اگر کوئی غلط بات بولی تو حکمت کا تقاضا کیا ہے کہ اب آپ اس بات پہ جم جائیں اور کہیں یہ میرے لیے ایک لرننگ تھی، آئندہ میں نے ایسی غلطی نہیں کرنی۔ اور حکمت آپ کو یہ بتائے کہ لوگوں سے ڈیل میں نے کیسے کرنا ہے، آپ کی میچیورٹی میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ تو حکمت وین، ویئر، ہو، جو بھی اس میں معاملات آتے ہیں ان سب کے بارے میں سوچتے رہنا۔ اور آج کے دور میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ مائنڈفل ہونا۔ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، یعنی کہ یہ تو ایک نصیحت ہے، ایک یاد دہانی ہے، کس کے لیے؟ جو کہ عقل مند ہوگا۔ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے نا، اس معاملے میں ہم اپنی عقل کو استعمال کریں گے تو ہماری حکمت میں اضافہ ہوگا۔ تم جتنا کچھ خرچ کرو یعنی خیرات اور جو کچھ نظر مانو اللہ اسے بخوبی جانتا ہے، ظالموں کا تو کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ پوشیدہ مسکینوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں بھی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔
علماء اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ظاہر کر کے دینا ہوتا ہے یہ جیسے زکوٰۃ ہے، یعنی آپ کو یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ میں نے کتنی زکوٰۃ دی، لیکن اتنا ذکر کر دینا کسی کے سامنے کہ میں نے اپنی زکوٰۃ دے دی، تو دوسرے لوگوں کو بھی انڈیکیشن مل جاتا ہے کہ ہاں میں نے بھی اپنی زکوٰۃ دینی ہے، مجھے بھی یہ کام کیلکولیٹ کرنا ہے۔ اسی طرح سے کبھی کبھار کسی ایسے شخص کے سامنے ظاہر کر دینا، جیسے کہیں کوئی بہت زیادہ ضرورت ہے لوگوں کو فنڈز کی، کسی ادارے کے لیے ضرورت ہے یا کسی پروجیکٹ کے لیے ضرورت ہے، تو جب آپ نے ذرا سا ذکر کیا کہ جی یہ بھی پروجیکٹ ہے اور میں نے یہاں پہ دیا ہے، آپ کو اماؤنٹ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب آپ ذکر کرتے ہیں تو بہت سے ایسے لوگ جو ارد گرد اپنے اسی طرح کے جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اپرچونٹیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے سامنے بھی وہ بات آ جاتی ہے۔ اسی طرح پوشیدہ، یعنی جب آپ ویسے صدقات کا جو اماؤنٹ دیتے ہیں یا کسی کی مدد کرتے ہیں تو آپ پوشیدگی سے کریں، خاموشی کے ساتھ کریں، تاکہ آپ کا وہ اجر جو ہے اور نیت اور اخلاص جو ہے وہ اللہ کے لیے خالص رہے۔ انہیں ہدایت پر لا کھڑا کرنا تیری ذمہ داری نہیں، بلکہ ہدایت اللہ دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ تم جو بھلی چیز اللہ کی راہ میں دو گے اس کا فائدہ خود پاؤ گے۔ تمہیں صرف اللہ کی رضامندی کی طلب کے لیے ہی خرچ کرنا چاہیے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو گے تو اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بڑا امپورٹنٹ فارمولا ہمیں دیا جا رہا ہے، کیونکہ اکثر اوقات ہم یہ کرتے ہیں کہ جب کسی کو دیتے ہیں یا کسی کے لیے کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں، ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دوسرا انسان اپنے رویے بدل لے، دوسرا انسان جو میں سمجھتی ہوں اسے کرنا چاہیے وہ کرے اور اس طرح کا فیصلہ کرے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں we are not responsible for other people، ہم صرف اپنے لیے ذمہ دار ہیں، ہمیں صرف اپنے بارے میں سوچنے، میں نے نیکی کا کام کیا، اللہ کی خاطر کیا، بس دوسرا انسان جو بھی کرتا ہے وہ اپنے کیے کا اللہ کو خود جواب دے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رش صرف دو جگہوں پہ جائز ہے، ایک اس شخص کے ساتھ جسے اللہ نے دولت دی اور وہ راہ حق میں خوب خرچ کرنے کی توفیق بھی دی، اور دوسرا اس شخص کے ساتھ جسے اللہ نے حکمت سے نوازا ہو اور وہ اس کے ذریعے فیصلے کرتا ہو اور اس حکمت کی تعلیم دیتا ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث تو بہت ہی خوبصورت ہے، اور آپ سب لوگ جو اس وقت قرآن تھامے ہوئے بیٹھے ہیں اور پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کو دیکھ کر بھی میں کہوں گی، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا تحفہ اور انعام ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں اور ویسے بھی پورے سال بھی اگر اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم اللہ کا کلام کھولیں، اسے پڑھیں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ کوئی انسان کسی کے لیے نہیں کر سکتا، یہ اللہ کے ہی فیصلے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے بھی آسانی کرے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقے کا ظاہر کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو بلند آواز سے قرآن مجید پڑھتا ہے، اور اسے چھپا کر دینے والا آہستہ قرآن پڑھنے والوں کی طرح ہوتا ہے۔ یعنی چاہے آپ صدقے کو دیں، اناؤنس کر کے دیں، چھپا کے دیں، جس طرح قرآن کو ہم بلند آواز میں پڑھیں یا خاموشی سے پڑھیں تو اجر و ثواب میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی۔ یہ انسان اپنی نیڈز کے مطابق فیصلہ کرتا ہے کہ کہاں پر کس قسم کا مجھے ایٹیچیوڈ رکھنا ہے۔ صدقات کے مستحق صرف وہ غرباء ہیں جو اللہ کے راستے میں روک دیے جاتے ہیں، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے۔ نادان لوگ ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں۔ تو ان کے چہرے دیکھ کر قیافے سے انہیں پہچان لے گا، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں ایک اور کیٹیگری کی بات کی جا رہی ہے، یہ کون سے لوگ ہیں جو کہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ اصحاب صفہ کی مثال دی جاتی ہے کہ جب اصحاب صفہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اور حدیث کی تعلیم لے رہے تھے۔ اب ظاہر ہے ان کو اپنے گھر بار چلانے کے لیے ریسورسز چاہیے، بچے ہیں، فیملیز ہیں، اسی طرح سے باقی ایکسپینسز ہوتے ہیں، تو تعلیم بھی لینی ہے، پورا پورا وقت انہوں نے اللہ کے دین کے لیے لگایا ہوا ہے۔ اب ایسے لوگ کیا کریں گے؟ تو ایسے لوگوں پہ سپینڈ کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں بھی ہمیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں، دیکھنے میں لگتا ہے کہ وہ بہت اچھی طرح رہ رہے ہیں، وہ مانگ بھی نہیں رہے ہیں، وہ اپنی مجبوریوں کا اظہار بھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان کی ضروریات ہیں، انہوں نے بلز دینے ہیں، انہوں نے اپنا منتھلی راشن لانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے بچے مختلف اداروں میں پڑھ رہے ہیں اور وہاں پر انہوں نے ان کے خرچے پورے کرنے ہیں۔
مجھے پرسنلی یاد ہے کہ میں ایک دفعہ کسی سیشن لینے کے لیے ایک مسجد میں گئی اور میں نے وہاں پر دیکھا کہ جو وہاں پہ امام مسجد تھے ان کی بیٹی جو تھیں وہ کچھ بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہی تھیں، کیونکہ ان کا شوق یہ تھا کہ انہوں نے جہاں پر دین کی تعلیم حاصل کی انہوں نے دنیاوی تعلیم جو ہے اس میں بھی ایکسیل کرنا ہے، اور ان کے پاس اتنی ٹیوشن فی نہیں تھی تو وہ بچی پڑھا کر وہاں سے اپنا خرچہ پورا کر رہی تھی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں اور دیکھنے میں لگتا ہے کہ وہ کمفرٹیبل رہ رہے ہیں ان کو کسی ریسورس کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہر معاملے میں فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور ان کے لیے راستے جو ہیں وہ مزید کھولے جائیں، کیونکہ ہم ان کو صرف ان کی ایکٹیویٹیز سے پہچان سکتے ہیں۔ ہم اکثر اس دور میں رہتے ہوئے یہ تو اسپیکولیٹ کرتے رہتے ہیں کہ ان کے پاس یہ گاڑی کہاں سے آئی، یہ تو کہاں کیا سورس ہے ان کا، انہوں نے یہ کیسے رکھا ہوا ہے، لیپ ٹاپ کیسے رکھا ہوا ہے، یا یہ کہ یہاں آتے جاتے کیسے ہیں۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کیا کرتے ہوں گے، ان کو کتنی مشکلات پیش آتی ہوں گی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان پر انویسٹ کیا جائے۔ جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے رہتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے اور انہیں نہ خوف ہوگا اور نہ ہی حزن ہوگا۔ اب دیکھیں یہاں پر پھر ایک امپورٹنٹ بات کی جا رہی ہے آیت نمبر 274 میں، الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، چار باتیں کی گئی ہیں، دن رات خرچ کرنا اور چھپے اور اعلانیہ جو ہے خرچ کرنا۔ فلہم اجرہم عند ربہم، آپ کا ڈپازٹ ہو گیا، آپ کی انویسٹمنٹ ہو گئی، آپ کا جسے کہتے ہیں لاٹری نکل آئی، یعنی آپ جو مرضی اس کو ٹائٹل دے دیں کہ جسے کہتے ہیں سیف منی، مجھے اس کے بارے میں فکر کرنے کی اب ضرورت ہی نہیں ہے نا، یہ بس لاکر میں چلا گیا ہے آپ کے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے ان کنڈیشنز کے ساتھ کیا تو آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے، اور پھر کیا ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی حزن نہیں ہے۔ کیوں پھر آپ کو پریشانی ہوگی؟ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ کچھ لوگوں کو میں دیکھتی ہوں کہ اللہ کے راستے میں اتنا ماشاءاللہ خرچ کرتے ہیں، اتنی اچھی طرح سے وہ اپنے معاملات کو لے کے چلتے ہیں، لیکن پھر بار بار الجھے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا، آگے نہیں بڑھتے، اسی پریشانی میں اسی چیلنج میں گھر جاتے ہیں اور شیطان ان کو پھر وہاں سے اپنے نرغے میں لے لیتا ہے۔ تو جب ہم اپنے نیت اور اخلاص کو چیک کر لیں، اللہ کے خاطر کیا، بس ہو گیا کام، آگے موو کریں اور کوئی اور نیکی کا موقع جو ہے اس کو ڈھونڈنا شروع کریں۔ جب ہم نے گڈ سائیڈ آف منی دیکھ لیا تو اب ہمیں بیڈ سائیڈ آف منی بھی دیکھنا ہے، یعنی جہاں پر ہمارے لیے خوشخبریاں ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ کہاں پر ہمیں انویسٹ کرنا ہے، وہاں پہ ہمیں وارننگز بھی دے دی گئی اور سمجھا بھی دیا گیا کہ اس راستے پہ ہم نے نہیں جانا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 275 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذین یاکلون الربا۔ اب کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ ربا کھانے والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ سود خور لوگ یہ کھڑے ہوں گے مگر اس طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خپتی بنا دے، یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، اور اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ بہت امپورٹنٹ پیرامیٹر یہاں پہ دیا جا رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی یہی بحث پہ بحث چلتی رہتی ہے۔ ہر شخص یہ پروو کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو اس کے پاس پیسہ ہے وہ سود کے زمرے میں نہیں آتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ جو بھی ایزی منی ہے، گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ مل رہا ہے، اس میں بہت بڑی گنجائش یہ ہے کہ آپ کے لیے یہ انٹرسٹ لے کر آ رہا ہے، یہ سود کی طرف آپ کو لے کر جا رہا ہے۔ جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ کی نصیحت سن کر رک گیا تو اس کے لیے وہ ہے جو گزرا، اور اس کا کام اللہ کی طرف ہے، اور جس نے پھر بھی کیا تو وہ جہنمی ہے۔ یعنی یہاں پر ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر انسان اپنے آپ کو روک لیتا ہے تو پچھلا معاملہ جو ہے وہ اس وقت دیکھا جائے گا، یہ نہیں کہا گیا کہ اس پہ معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ سود ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ انسان کے لیے ذاتی زندگی میں مشکلات نہیں لاتا بلکہ پورے معاشرے کو مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ اگر ہم یہاں پہ تھوڑی سی بات کر لیں اور سمجھیں کہ اسلام کا کانسیپٹ آف منی کیا ہے، جو پیسہ ہے دیٹ از فار سرکولیشن، یعنی کہ پیسہ جو ہے امیروں اور غریبوں کے درمیان گھومتا رہے، ہر معاشرے کو، ہر طبقے کو وہ ملتا رہے۔ جیسے جسم میں جب آپ کا خون گردش کرتا رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے، انسان فٹ رہتا ہے، لیکن اگر دل میں ذرا سا کلاٹ آ جائے، ذرا سی کوئی ایسی تنگی آ جائے تو پھر کیا ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کئی دفعہ جسم کا کوئی جو عضو ہے اس کو کاٹنا پڑ جاتا ہے، یا اور بہت سی بیماریاں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح سے جس سوسائٹی میں سرکولیشن آف منی ختم ہو جاتی ہے، امیر تر ہوتے جاتے ہیں، غریب وہ جو ہیں اور زیادہ نیچے جاتے ہیں، تو اس چیز کو ناپسند کیا گیا ہے، اس سے روکا گیا ہے، کیونکہ اس سے سوسائٹی میں فرسٹریشن بھی بہت زیادہ پیدا ہوتی ہیں۔